This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken. ایمان والو، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین کرام، ہمارا پروگرام ہے اے ایمان والو۔ اس پروگرام میں اللہ رب العزت کے ان فرامین پر گفتگو کی جاتی ہے جن کو اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اپنے بندوں سے خطاب فرمایا، انہیں مختلف قسم کے احکامات عطا کیے۔ آج ہم نے کس آیت مبارکہ کا انتخاب کیا ہے؟ آئیے سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو۔ محترم ناظرین کرام، آج شامل پروگرام ہونے والی آیت مبارکہ کے تحت کن عنوانات پر گفتگو ہوگی ان کی فہرست ملاحظہ کرتے ہیں۔ تقویٰ کیا ہے؟ صادقین کون لوگ ہوتے ہیں؟ سچوں کے ساتھ ہونے کے کیا فوائد ہیں؟ برے لوگوں سے بچنے کا حکم۔ پہلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 ہے، اور اسی آیت مبارکہ کے تحت پہلا جو نقطہ ہے وہ ہے تقویٰ۔ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ تقوی کا لفظی معنی ہے کسی چیز کے خوف سے بچنا۔ شریعت میں تقوی کا معنی یہ ہے کہ نفس کو ہر اس چیز سے بچانا کہ جس کے کرنے سے یا جس کے چھوڑنے سے عذاب الہی کا استحقاق ہوتا ہو، جیسا کہ کفر ہے، شرک ہے، گناہ کبیرہ ہیں، گناہ صغیرہ ہیں، بے حیائی والے کام ہیں۔ بزرگان دین نے فرمایا کہ تقوی یہ ہے کہ تو ہر اس کام سے بچے، ہر اس جگہ سے بچے، ہر اس مقام سے بچے کہ جہاں جانے سے تیرے رب عز و جل نے منع کیا ہے۔ یہ تقویٰ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ساری آیات کے اندر تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا۔ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اس طرح کہ جس طرح ڈرنے کا حق ہے، یعنی پوری کوشش کرو اور اللہ سے ڈرنے میں، تقوی اختیار کرنے میں، پرہیزگاری اختیار کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی اور سستی سے کام نہ لو۔ اور فرمایا اور تمہیں مسلمان ہی مرنا ہے، حالت ایمان میں ہی مرنا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کہو، ستھری بات کہو، صاف بات کہو۔ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، یعنی ہم سب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ فرمایا کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں، نہ عجمی کو عربی پر فضیلت ہے، اور فرمایا کہ نہ کسی گورے کو کالے پر فضیلت ہے، نہ کالے کو گورے پر فضیلت ہے۔ فرمایا مگر صرف تقویٰ سے، اگر کسی کے اندر تقویٰ پایا جاتا ہے، پرہیزگاری پائی جاتی ہے، تو اسے دیگر لوگوں پر فضیلت حاصل ہوگی۔ یہ وہ معیار ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے قائم فرمایا۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے معیارات لوگوں نے بنائے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے اسٹیٹس لوگوں نے بنائے ہوتے ہیں کہ جناب اس کا چودھری ہونا وجہ عزت ہے، اس کا آفیسر ہونا وجہ عزت ہے، اس کا فلاں منصب کا حامل ہونا وجہ عزت ہے۔ ٹھیک ہے، ان مناصب کے اعتبار سے لوگوں میں فرق ہوتا ہے، اور شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ انزل الناس منازلہم، کہ لوگوں کو ان کی حیثیتوں کے مطابق ڈیل کرو۔ فرق آ سکتا ہے، لیکن جب آپ تھوڑا سا غور کیجئے
کہ مختلف حیثیتوں کو سامنے رکھ کر، مختلف عہدوں کو سامنے رکھ کر، مختلف مناصب کو سامنے رکھ کر، مختلف اور چیزوں کو سامنے رکھ کر عزت دے رہے ہوتے ہیں، عزت کے تعلق سے، مان کے تعلق سے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ تقوی کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ آپ پرہیزگاری کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ یقینی طور پر پرہیزگاری اور تقوی ایک ایسی چیز ہے جس آدمی میں پایا جاتا ہے وہ دیگر کے مقابلے میں بلند ہو جاتا ہے، فائق ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے سب سے زیادہ بزرگی والا، عزت والا وہ شخص ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ تقوی اس کے بہت سارے مختلف زاویے ہیں اور مختلف درجے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں کہ تقوی کی 7 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ کفر اور شرک سے بچا جائے، دوسری قسم یہ ہے کہ بد مذہبی یعنی گمراہی سے بچا جائے، تیسری قسم یہ ہے کہ گناہ کبیرہ سے بچا جائے، چوتھی قسم یہ ہے کہ گناہ صغیرہ سے بچا جائے، پانچویں قسم یہ ہے۔ اب جو ضروری تقوی ہے اس سے آگے درجات شروع ہو رہے ہیں اور ان کا تعلق خواص سے ہے۔ فرمایا شبہات سے بچا جائے، اور چھٹی قسم یہ ہے کہ نفسانی خواہشات سے بچا جائے، یعنی وہ جائز کام جائز ہیں لیکن چونکہ نفس کا تقاضا ہے اور نفس کو جب تک دبایا نہ جائے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں، اطاعت میں بہت زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس لیے بزرگان دین کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ اپنے نفس کو دبا کر رکھا کرتے تھے اور ان جائز باتوں سے بھی پرہیز کرتے تھے کہ جو نفس کی خواہشات ہوتی تھیں، نفس کے تعلق سے مثال کے طور پر کم کھانا، کم سونا اور بہت ساری مباح چیزوں سے بچنا۔ 7ویں چیز یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سے دور لے جانے والی ہر چیز سے بچا جائے۔ تو یہ 7 مختلف درجے تقوی کے تعلق سے بیان کیے گئے۔ اگلے نقطے کی طرف آتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اگلے حصے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور تم صادق جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی پیروی کرو، ان کی تمثیل کرو، ان کی جو ہے وہ نقل و حرکت کو دیکھو، انہیں سمجھو، ان کی صحبت میں بیٹھو۔ یہ خلاصہ ہے ان مفاہیم کا جو اس آیت مبارکہ کے دوسرے حصے سے نکلتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ صادقین کون ہوتے ہیں، صادقین کنہیں کہا جاتا ہے؟ صادقین جمع ہے لفظ اور اس کا واحد جو ہے وہ ہے صادق۔ تو صادق بندہ کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صادقین کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں الذین صدقوا فی ایمانہم و معاہداتہم اللہ و رسولہ علی الطاعۃ، کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو معاہدے تھے ایمان کے تعلق سے اور اعمال کے تعلق سے ان پر وہ پورا اترے، شریعت کی جنہوں نے پیروی کی، شریعت کو جنہوں نے فالو کیا، وہی لوگ جو ہیں وہ صادقین میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے پیچھے چلنے کا کہہ رہا ہے۔ Enjoy Galito's flame-grilled halal chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. سیاست سے تجارت تک نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں، تعلیم سے معیشت تک، آپ کے جیب پہ ڈاکہ ڈالنا جانتے ہیں، صحت سے صنعت تک، چور گھر میں آ چکا ہے جناب اسپیکر، حکومتی ایوانوں سے چائے خانوں تک، کوئی نہیں بچ پائے گا تکرار سے۔ کون، کب، کیسے، کیوں جیسے سوال بنتے ہیں موضوع پروگرام تکرار میں۔ دیکھتے رہیے تکرار، کینیڈا سے براہ راست سمینہ جبین کے ساتھ، منڈے ٹو فرائیڈے، صرف آواز انٹرٹینمنٹ پر۔ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ جامعۃ المدینہ، جس کی تقریباً 891 برانچز دنیا کے کئی ممالک میں قائم ہیں، کم و بیش
67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज इंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 416-786-9809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज इंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। आवाज इंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज इंटरटेनमेंट के साथ। Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. This Ramadan transmission is brought to you by Galito's Chicken. मुफस्सिरीन ने लिखा कि अगर खुलासा किया जाए कि अहले सिद्क वाले कौन हैं, सच्चे लोग कौन हैं, सादिक बंदा कौन होता है, तो फरमाया अल्लज़ीना सदकू फ़िद्दीनी, जो दीनी मामलात के अंदर सच्चा हो, नीयतन व कौलन व फ़ैलन, कि जो अपनी नीयत के एतबार से सच्चा हो, अपने कौल के एतबार से सच्चा हो और अपने अमल के एतबार से सच्चा हो। यानी उसके अंदर इखलास हो, जो दीनी काम करता हो खालिसतन अल्लाह के लिए करता हो, अल्लाह की रज़ा उसका मकसूद हो, उसका माल हो, उसकी ख्वाहिश हो, वो उसी को अंजाम समझता हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि दिखावे के काम करते हैं, सच्चाई उनके ज़बानों पर होती है, उनके दिल में नहीं होती, सच्चाई उनके ज़ाहिर में होती है, उनके बातिन में नहीं होती। तो सच्चा होने के लिए पहला दर्जा ये है कि बातनी एतबार से, क़ल्बी एतबार से, अज़्म मुसम्मम के एतबार से, नीयत के एतबार से सच्चा होना, मुखलिस होना, लिल्लाहियत पर पूरा उतरना ज़रूरी है। सच्चे लोगों का ये नहीं होता कि कोई ज़ाती मफाद हो, ज़ाती बेनिफिट हो, ज़ाती फ़ायदा हो, उसकी वजह से वो अपने आप को सच्चा ज़ाहिर कर रहे हो। नहीं, सच्चे लोग वो होते हैं कि जो नीयत में मुखलिस होते हैं, अल्लाह के लिए काम करते हैं। फिर वो ज़बान के सच्चे होते हैं, झूठ नहीं बोलते, ज़बान से ख़िलाफ़ वाक़े बात नहीं कहते, जो कहते हैं सच कहते हैं। तीसरी बात ये कि वो आमाल के एतबार से भी सच्चे होते हैं, उनके आमाल में नुक्स नहीं होता, उनके आमाल में खामी नहीं होती, उनके आमाल ज़ाहिरी और बातनी तकाज़ों को पूरा कर रहे होते हैं, उनके आमाल कामिल आमाल होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में मुख्तलिफ़ मकामात पर सच्चे लोगों की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की है। एक जगह इरशाद होता है, मिनल मुअमिनीना रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैह, और मुसलमानों में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने मुआहदों को पूरा किया जो उन्होंने अल्लाह ताला के साथ किए थे। यानी अल्लाह ताला ने जो अहकामात बंदों को दिए, ये जो लोग हैं ये उन अहकामात पर अमल करते हैं, सिद्क़ का मुज़ाहरा करते हैं, सच्चाई का मुज़ाहरा करते हैं। मोहतरम नाज़रीन किराम, सच्चाई की कितनी ज़्यादा अहमियत है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से हमें एक दुआ सीखने को मिलती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, वक़ुर रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रजा सिद्क़। इलाहुल आलमीन, मुझे सच्चाई से निकाल और सच्चाई में दाखिल फरमा। यानी इलाहुल आलमीन, मुझे सच्चाई में दाखिल फरमा, सच्चे लोगों में दाखिल फरमा, सच्चाई के रास्ते पर दाखिल फरमा,
وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْق الہ العالمین، جو سچائی کا راستہ ہے، جو سچوں کا راستہ ہے، اسی راستے پر سے مجھے جو ہے وہ تو نکال۔ فرمایا وَاجْعَل لِّی مِن لَّدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا، اور الہ العالمین میری تو غیب سے مدد فرما اور دشمن کے مقابلے پر غلبہ اور مدد اور نصرت فرما۔ تو اس آیت مبارکہ میں سچائی کے تعلق سے گفتگو کی گئی کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچا ہونے کی دعا کرتا ہے، اپنا انجام سچائی پر ہونے کی دعا کرتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے کئی پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ قبر کے اندر جب بندہ داخل ہو تو اس حالت میں داخل ہو کہ اس کا شمار سچوں میں ہو رہا ہو، اور جب وہ قیامت سے نکلے اور قیامت سے نکل کر جب وہ کھڑا ہو تو سچے لوگوں کے ساتھ جا کر کھڑا ہو۔ تو سچائی بڑی اہم چیز ہے جس کا ہماری زندگی میں ایمان کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، خلوص کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ان الصدق یہدی الی البر، جو آدمی سچا ہوتا ہے تو وہ جو سچائی کا راستہ ہے وہ راستہ بندے کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیا انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، بارگاہ رسالت میں آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعمال جو ہیں وہ مختلف قسم کے ہیں اور کچھ اعمال ایسے ہیں میں ایک دم ان سے نہیں بچ پاؤں گا، آپ مجھے کوئی ایک عمل بتا دیں کہ پہلے میں اسے اختیار کروں اور پھر آہستہ آہستہ میں دیگر اعمال اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سچ بولا کرو۔ اب جب وہ شراب کی طرف بڑھنے لگے تو رک گئے، کسی نے پوچھا تو کیا جواب دوں گا، جھوٹ میں نے بولنا نہیں ہے۔ کسی اور گناہ کی طرف بڑھنے لگے، رک گئے کہ نہیں، کسی نے پوچھا تو کیا کہوں گا، جھوٹ تو میں نے بولنا نہیں ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام سے عہد کر کر آیا ہوں کہ سچ ہی بولنا ہے۔ تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک عمل بتایا ہے لیکن اس ایک عمل نے میری زندگی بدل دی ہے، میں نے جب سچائی سے کام لینا شروع کیا، سچ بولنا شروع کیا تو پھر نتیجہ یہ نکلا کہ میں دیگر گناہوں سے بھی بچ گیا۔ اسی لیے نبی اکرم علیہ السلام اس حدیث پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں ان الصدق یہدی الی البر، کہ جو سچائی ہے وہ بندے کو نیکی کے راستے پر لے جاتی ہے، وَإِنَّ الْبِرَّ یہدی الی الجنہ، اور جو نیکی کا راستہ ہے بندے کو جنت تک لے جاتا ہے۔ فرمایا ان الرجل لیصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا، بندہ سچائی سے کام لیتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا شمار صدیقین میں ہو جاتا ہے۔ نیک لوگوں کے درجے ہیں، نیک لوگوں کے مختلف مقامات ہیں، اور جو صدیقین ہیں انبیاء کے بعد ان نیک لوگوں کا درجہ ہے، اس میں صحابہ اکرام علیہم رضوان شامل ہیں، پھر بعد کے لوگ شامل ہیں۔ تو صدیقین کا جو درجہ ہے وہ انبیاء کے بعد نیک لوگوں میں بلند ترین درجہ ہے۔ تو فرمایا کہ سچائی کے ذریعے بندہ صدیقین میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور جھوٹ کے بارے میں فرمایا ان الکذب یہدی الی الفجور، جھوٹ برائی کی طرف دھکیلتا ہے، فجور کی طرف دھکیلتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور جو فجور ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ فرمایا ان الرجل لیکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا، کہ بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ الامان والحفیظ، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ آج ہمیں کوئی چور کہہ کر بلائے تو ہمیں کتنی شرمندگی محسوس ہوتی ہے، اگر آج ہمیں کوئی دنیا میں جھوٹا کہہ کر بلائے کتنی شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ غور کیجئے کہ اللہ کے ہاں جب بندہ حساب و کتاب کے لیے کھڑا ہوگا اور اگر اسے جھوٹا کہہ کر بلایا گیا تو اس کا کیا انجام ہوگا، اس پر کیا ندامت طاری ہوگی، اس پر کیا پشیمانی طاری ہوگی۔ تو عزت وہی ہے کہ جو بروز قیامت کام آئے، عزت وہی ہے کہ جو بندے کو جنت میں داخل کروا دے۔ دنیا کی عزت ایک اس پلیٹ کی طرح ہے جس کے اندر تو گندگی بھری ہوئی ہے لیکن اس کے اوپر بڑے ہی اچھے قسم کے میوہ جات سجا دیے گئے، چاندی کا ورقہ لگا دیا گیا، لیکن ان میوہ جات کے نیچے گوبر بھرا ہو۔
تو دنیا کی عزت نہ ٹھہرنے والی عزت ہے، لیکن آخرت کی جو عزت ہے کام آنے والی ہے، نجات دینے والی ہے، فلاح دلانے والی ہے، تو آخرت کی عزت ہی کو ترجیح دینی چاہیے۔ Enjoy Galito's flame-grilled halal chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. सियासत से तिजारत तक ने सबसे पहले घबराना नहीं, तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं, सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई ममालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज इंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे, जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 416-786-9809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज इंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। आवाज इंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे ममालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज इंटरटेनमेंट के साथ। Enjoy Galito's flame-grilled halal chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken. اللہ رب العزت نے صدیقین کے لیے کیا مقام بیان کیا؟ ارشاد ہوتا ہے من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اس کا ٹھکانہ، اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ اللہ تعالیٰ جنہیں عزتیں دے گا، اللہ رب العزت جنہیں قیامت کے دن کامرانی دے گا اور جنت میں داخل فرمائے گا۔ جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، اطاعت گزار لوگوں کا ٹھکانہ ان کے ساتھ ہوگا۔ فرمایا وہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انعام یافتہ لوگ کون ہوں گے؟ انبیاء کرام، والصدیقین اور سچے لوگ، والشہداء اللہ کی راہ میں جانے دینے والے، والصالحین اور نیک لوگ۔ فرمایا وحسن اولئک رفیقا، یہ لوگ کتنے اچھے ساتھی ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے سچے لوگوں کے تعلق سے کتنے انعام و اکرامات بیان کیے، تو ہمیں سچا بننے کی ضرورت ہے، دنیا میں سچا رہنے کی ضرورت ہے، اور ایسی سچائی کی ہمیں ضرورت ہے جو ہمیں بروز قیامت کام آ سکے۔ اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا اگلا نقطہ یہ ہے کہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر،
کیا انداز تربیت ہے. یعنی دنیا کا یہ دستور ہے کہ کوئی بھی آدمی کچھ سیکھتا ہے تو استاد کے پاس جا کر سیکھتا ہے. تو اللہ رب العزت نے یہاں یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ سچے ہو جاؤ. سچا ہونے کے لیے سچائی کی تربیت لینا پڑتی ہے. یعنی سچا تو بننا ہے، منزل تو وہی ہے کہ بندے کا شمار صدیقین میں ہو جائے، لیکن جس طریقے سے اردو پڑھنے کے لیے اردو کے ٹیچر سے سیکھنا پڑتا ہے، انگریزی سیکھنے کے لیے انگریزی کے ٹیچر سے سیکھنا پڑتا ہے، فزکس پڑھنے کے لیے ماہر فزکس سے سیکھنا پڑتا ہے، اس لیے سچائی کے راستے پر آنے کے لیے، سچائی کو اپنانے کے لیے سچائی کو سیکھنا پڑتا ہے. اب سچائی کیسے سیکھی جائے؟ قرآن مجید فرقان حمید وہ مرحلہ بیان کر رہا ہے. کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ جا کر بیٹھ جاؤ، ان کی صحبت اختیار کرو، ان کے ساتھ رہو، ان کو فالو کرو، ان کی پیروی کرو. تو جب بندہ سچے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا، ان کو فالو کرے گا، ان کی پیروی کرے گا، ان کی صحبت اٹھائے گا، تو ایک دن آئے گا وہ بھی سچا بن جائے گا. تو یہ سچائی پر چلنے کا ایک راستہ ہے، ایک تدریجی راستہ ہے کہ بندہ اس راستے پر چل کر سچائی کے راستے پر آ جاتا ہے. تو یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ سچے لوگوں کے ساتھ رہنے کے فوائد کیا ہوں گے. اللہ اکبر. صحبت جو ہے، کسی کے ساتھ رہنا اور اس کی جو صحبت ہے، یہ بڑی ہی مؤثر ہوتی ہے. ہم بعض اوقات صحبت کو جو ہے وہ اہمیت نہیں دیتے، لیکن اگر آپ کسی بدمعاش کے ساتھ بیٹھیں گے، کسی چور اور لفنگے کے ساتھ بیٹھیں گے، تو آپ کے اندر اس کی عادات و اطوار آہستہ 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 نقل ہونا شروع ہو جائیں گی. میں نے ایک مرتبہ ایک کالم پڑھا تھا کہ جناب وہ کون سے ایسے الفاظ ہیں جو آج ہمارے پاکستانیوں کے اندر داخل ہو چکے ہیں، رائج ہو چکے ہیں، اور در حقیقت یہ الفاظ پاکستانیوں کے نہیں ہیں. یہ الفاظ پڑوسی ملک کے ہیں. لوگوں نے ان کے ڈرامے دیکھنا شروع کیے، ان ڈراموں میں وہ الفاظ بولے جانے لگے، اور رفتہ 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 وہ الفاظ پاکستان میں رہنے والے لوگوں کے منہ پر چڑھ گئے، اور وہ بغیر تکلف کے اور بلا جھجک بولے چلے جا رہے ہیں. کیوں ایسا ہوا؟ کہ جب مسلسل کسی چیز کو واچ کیا، کسی چیز کے ماحول میں بیٹھے رہے. صحبت جو ہے وہ کئی طرح کی ہوتی ہے. ایک صحبت فاصلاتی صحبت ہوتی ہے. آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں، مثال کے طور پر ایک آدمی جاسوسی ڈائجسٹ پڑھتا ہے. اب اس کا جو مائنڈ ہے وہ اسی طرح کا آہستہ 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 سوچنا شروع ہو جاتا ہے. ایک آدمی کرمنل جو ہے وہ ڈائجسٹ پڑھتا ہے، یا کرمنل ڈرامے دیکھتا ہے، یا فلمیں دیکھتا ہے. بہت سارے ایسے مجرم ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ جرم کرنے کے لیے تم نے یہ طریقہ کیوں اختیار کیا، تم نے یہ طریقہ کہاں سے سیکھا، تو انہوں نے کہا کہ جی وہ ہم نے فلاں فلم دیکھی تھی یا فلاں ڈرامہ دیکھا تھا، تو یہ طریقہ ہم نے وہاں سے سیکھا ہے. تو بندہ جس طرح کے ماحول میں رہتا ہے، جس طرح کی ایکٹیویٹیز میں رہتا ہے، وہ چیزیں دل و دماغ پر نقش چھوڑ جاتی ہیں، بندے کے لاشعور میں جا کے بیٹھ جاتی ہیں، اور بندہ پھر ان چیزوں میں سے کسی نہ کسی چیز کو اپناتا ہے. اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ صحبت کسی قسم کی ہو. آپ ٹی وی دیکھیں، آپ کتاب پڑھیں، آپ کسی کے ساتھ بیٹھیں، ان تمام چیزوں کی جو خاصیت ہے، جو اثرات ہے، وہ آپ کے اندر منتقل ہوں گے، لازمی طور پر ہوں گے. صحبت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت مؤثر ہے، یعنی افیکٹو ہے، اور اس کی جو تاثیر ہے وہ ہمارے اندر لازمی طور پر داخل ہونی ہے. تو سچوں کے ساتھ بیٹھنے کی اہمیت اس لیے ہے کہ سچا بننا مسلمان کی منزل ہے، نیک بننا مسلمان کی منزل ہے، پرہیزگار بننا مسلمان کی منزل ہے. رمضان المبارک بھی یہی سکھاتا ہے. رمضان کے روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. رمضان خود ایک ماحول لے کر آتا ہے، ایک روحانی فضا لے کر آتا ہے، اور ایک روحانی کیفیات لے کر آتا ہے. اور جب بندہ اس ماحول میں آ جاتا ہے، رمضان کا مہینہ پا لیتا ہے، اس کی طبیعت تبدیل ہو جاتی ہے، اس کا ذوق تبدیل ہو جاتا ہے، اس کے معمولات تبدیل ہو جاتے ہیں. تو یہ موسم کا کتنا اثر ہوا. رمضان ایک روحانی موسم ہے، تو صحبت جب رمضان کی پائی تو اس سے بندے نے کتنا اچھا اثر لیا، یہ ایک عمدہ مثال ہے. Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan.
Find your nearest location at GalitosChicken.com. सियासत से तिजारत तक, सबसे पहले घबराना नहीं। तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं। सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक, कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे, सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई ममालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज इंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे, जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 416-786-9809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज इंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। आवाज इंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे ममालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज इंटरटेनमेंट के साथ। Enjoy Galitos Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken. सोहबत बड़ी अहम चीज़ होती है। सोहबत इतनी बड़ी अहम चीज़ है कि एक शख्स जिसने एक नमाज ना पढ़ी हो, एक रोज़ा ना रखा हो, जिसने ईमान लाने के बाद कोई नेकी ना की हो, लेकिन नबी अकरम अलैहिस्सलाम का जागती आँखों के साथ यानी बेदारी के आलम में जब हुजूर अलैहिस्सलाम बाकायदे हयात थे, आपका दीदार करे और अगले लम्हे उसका इंतकाल हो जाए, इस शख्स को सहाबियत का शर्फ मिलता है। ये शर्फ क्यों मिला? सोहबत की वजह से मिला। जो सहाबा से मिला हो उसे ताबई होने का शर्फ मिलता है, यानी हालत ईमान में, और हालत ईमान में ख़ात्मा हुआ हो। ये शर्फ क्यों मिला? सोहबत की वजह से मिला। और जो ताबईन से मिलता हो वो तबा ताबई कहलाता है। औलिया की सोहबत में पहुँच के, अक्ताब की सोहबत में पहुँच के लोग कलंदर बन जाया करते हैं, गौस बन जाया करते हैं, कुतुब बन जाया करते हैं, औताद बन जाया करते हैं। सोहबतें औलिया की जो हैं बहुत मुअस्सिर हुआ करती हैं। सोहबत की तो इतनी बरकतें हैं कि असहाबे काफ जो कि नेक लोगों पर मुश्तमिल थे, अल्लाह ताला के नेक बंदे थे, एक गार में गए और उस गार में जाने के बाद गार बंद हो जाती है और गार बंद होने के बाद ये अंदर मासूर हो जाते हैं, सो जाते हैं। सदियों बाद इनकी आँख खुलती है। अल्लाह तबारक व तआला हवादिसात और तगय्युरात से इन्हें महफूज फरमाता है। ये जैसे सोए थे वैसे ही उठते हैं, सदियों के बाद वैसे ही उठते हैं। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इनका वाक़या तफसील के साथ बयान किया गया। ये तो नेक लोग थे, अल्लाह ताला ने इन पर फजल किया, अल्लाह ताला ने इन पर करम किया। इनके ज़रिए अल्लाह ताला ने जो दिखाना था वो लोगों को दिखाया। लेकिन इन नेक लोगों के साथ इनका एक कुत्ता भी था। अरे जब जानवर अल्लाह के नेक बंदों की सोहबत में रहा, उसने क्या शर्फ पाया
قرآن مجید فرقان حمید میں اس کتے کا تذکرہ آتا ہے۔ فرمایا گیا اور ان کا کتا بھی چٹان پر بازو پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا، اور مفسرین نے لکھا کہ یہ کتا شکل انسانی میں بروز قیامت جنت میں داخل کیا جائے گا۔ کیوں یہ شرف حاصل ہوا؟ ساتھ رہنے کی وجہ سے، صحبت کی وجہ سے۔ تو جو بزرگوں کی صحبت ہوتی ہے اس کے روحانی اثرات ہوتے ہیں، اس کی روحانی کیفیات ہوتی ہیں، ایک روحانی سرور ہوتا ہے۔ تو جو نیک آدمی ہیں، تقوی والے ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کی صحبت کی اہمیت ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں ہر ایک کسی نہ کسی کی صحبت میں رہا ہے۔ سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 40 سال تک اپنے مرشد خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت میں رہے۔ پھر ایک دن وہ آتا ہے، فرماتے ہیں یہ پڑھو اور آسمان کی طرف دیکھو۔ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ساتوں آسمان انہیں نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ پڑھو، زمین کی طرف دیکھو تو ساتوں زمین کے نیچے ان کی نگاہ کام کر رہی ہوتی ہیں۔ 40 سال تک سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مرشد کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ تب جا کے انہیں یہ مقام ملتا ہے کہ یہ ان کی جو نگاہ ہے وہ اتنی بلند ہو جاتی ہے، ان پر جو پردے ہیں وہ اٹھا لیے جاتے ہیں۔ تو یہ اتنا عرصہ صحبت کے بعد ہوتا ہے۔ آپ بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ کو دیکھ لیں، نظام الدین علیہ رحمہ کو دیکھ لیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، اب بڑے بڑے اکابر علماء اور بڑے بڑے اکابر اولیاء کی سیرت کو دیکھ لیں۔ ان لوگوں نے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی، وہاں سے کچھ سیکھا اور پھر وہ نیکی کے راستے پہ چلتے چلے گئے، سوائے اس کے کہ جو مادر زاد ولی پیدا ہوئے وہ شروع سے ہی نیک تھے۔ لیکن ایک طبقہ ہے اولیاء کا کہ جنہوں نے صحبتیں اختیار کی، جن کو صحبتیں ملی، صحبت تربیت دیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے ارشاد فرمایا کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو جو سچے پیر ہوتے ہیں، جو سچے مرشد ہوتے ہیں، وہ یہی کام کرتے ہیں، وہ یہی کرتے ہیں کہ بندوں کو اللہ تعالیٰ سے ملاتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا اگر خلاصہ کیا جائے تو 2 الفاظ ہمارے سامنے آتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور پھر فرمایا وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو تقویٰ جو ہے گویا کہ ایک نظریے کا نام ہے۔ خوف خدا ایک باطنی چیز ہوتی ہے، بندہ خوف خدا کو اپنے اوپر طاری کرتا ہے، اور صادقین کی جو صحبت ہے، ان کی جو پیروی ہے، وہ اس کے لیے ایک پریکٹیکل ہے۔ تو جب بندہ تھیوری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل کو اپناتا ہے اس کی زندگی بہتر ہو جاتی ہے۔ تو اولیاء اللہ کی سیرت کو پڑھنے کی بڑی اہمیت ہے، ان کی سیرت پر عمل کرنے کی بڑی اہمیت ہے۔ ان کی سیرت پڑھنے سے جذبہ ملتا ہے، ان کی سیرت پڑھنے سے بندے کو عملی صورت ملتی ہے۔ آخری نقطہ ہمارا یہ تھا کہ بری صحبت کی کیا وعیدیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا شیطان اگر تجھے بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ ظالم لوگوں کی تفسیر مفسرین نے یہ کی کہ جو کردار کے برے ہیں، جو اعمال کے برے ہیں، جو شر پھیلانے والے ہیں، جو بد ہیں، جو فسق و فجور میں مبتلا رہتے ہیں، یا وہ جو کفر میں مبتلا ہیں، ان کی صحبت میں نہ بیٹھو۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ بری صحبت سے روک رہی ہے۔ تو اچھی صحبت کو اختیار کرنا ہے، اور بری صحبت سے، برے لٹریچر سے، فحش گوئی سے، فحش مناظر سے، فحش چیزوں سے، ایسے لوگوں سے کہ جن کی صحبت ہمیں نشے کی طرف لے جائے، جس کی صحبت ہمیں بدکاری کی طرف لے جائے، جس کی صحبت ہمیں بے ایمانی کی طرف لے جائے، جس کی صحبت ہمیں بددیانتی کی طرف لے جائے، جس کی صحبت ہمارا کریکٹر خراب کر دے، ایسے لوگوں سے ہمیں دور رہنا ہے۔ یاد رکھیے آج کل کے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے والدین کو کیا ہو گیا، یہ کیوں ہمیں منع کرتے ہیں، اس کے ساتھ نہ بیٹھو، اس کے ساتھ نہ بیٹھو، اس کے ساتھ بیٹھو، اس کے ساتھ بیٹھو۔ بات یہ ہوتی ہے ان کے پاس تجربہ ہے، ان کی عقل پختہ ہیں، ان کے اندر شعور زیادہ ہے، ان کی بات ماننے میں فائدہ ہوتا ہے۔
قرآن و حدیث بھی یہی کہتے ہیں کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے اور برے لوگوں کی صحبت سے بچا جائے۔ رمضان مبارک کے مہینے میں آج یہ 15واں پروگرام تھا اے ایمان والوں کے تعلق سے، اور آج میری یہ آخری حاضری تھی۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں نیوز ون کی انتظامیہ اور متعلقین کا کہ انہوں نے یہ فورم مہیا کیا، اور اس فورم پر رہتے ہوئے درس قرآن کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو نیک باتیں کی اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایمان والو، This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken.